زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، نبی آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ میرے سلام کا آقا نے جب جواب دیا، ہوا وہاں سے چلی، میں یہاں مہکنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نصیبہ مسکراتا ہے، مقدر مسکراتا ہے، علی سو جائے تو آقا کا بستر مسکراتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نبی کے نام لیواؤں پر آفت آ نہیں سکتی، کبھی اگر آ بھی جائے تو قلندر مسکراتا ہے۔ اور وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو غم سے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو غم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حسین ابن علی تو زیر خنجر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ حسین ابن علی تو زیر خنجر مسکراتا ہے۔ عقیدت و احترام کا نذرانہ بشکل درود و سلام نبیوں کے امام علیہ السلام کی بارگاہ ذیشان میں نظر کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم العلم والحلم والحکم وعلیہ الکرام وابنہ العظام وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپے بھوت پراپت گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑے تھوڑا۔ پرانے لوگ موجود ہیں، کہاوت پوچھ لیجیے۔ اگرچہ تعداد میں کمی ہے لیکن حسینیوں کی تعداد وہاں بھی کم تھی، مگر ارادے مستحکم تھے۔ جی بے شک، اس میں پختگی تھی۔ بے شک۔ اچھے شاعر کا اچھا شعر سنیے۔ اسیر کا کلو رخسار رہیے، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، کافر نبی پاک کے لمبے گھنے بال کو کہتے ہیں، حضور کی اسپیشلیٹیز میں سے۔ اسیر کا کلو رخسار رہیے، فقیر کوچے سردار رہیے، اور کٹے کی بیڑیاں مجبوریوں کی، غلام احمد مختار رہیے، اور مدینے سے دوا آتی رہے گی، نبی کے عشق سے بیمار رہیے، اور درودوں کے حسی تحفے کے ذریعے ہمیشہ حاضر دربار رہیے۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ دنیا میں درود پاک ایسا اوتھینٹک وظیفہ، ایسی اوتھینٹک عبادت ہے جو پڑھتے ہی قبول ہو جائے کرتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک، کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس انٹینشن، اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہماری بخشش اور نجات کیوں نہیں ہو سکتی؟ انشاءاللہ۔ میرے والد علامہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ کسی بھی شعر کو بار بار مت دہراؤ، شعر کا مذہب، شعر کی وقت، شعر کی اہمیت، شعر کی حیثیت، شعر کا مذہب، شعر کا معیار، شعر کا وقار کم ہو جایا کرتا ہے۔ جی جی۔ اچھا، ضبط کرنے والا ذہن ایک بار ضبط کر لے گا۔ اب دو تین باتیں بالکل پریکٹیکلی وے میں سنیے، بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ سنانے والی پارٹی نہیں ہے۔ تعلق کس سے ہے؟ جس کا عقیدہ بول دیتا ہے، بے شک بے شک، جس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے۔ کسی کو آزمانا ہو تو میرا مشورہ مانو، نبی کا نام لے لو، اس کا چہرہ بول دیتا ہے۔ ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، اگر سنی علماء تعریف کر رہے ہیں تو کہا نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، سورج کو پلٹا دیا، مگر کچھ آف ٹریک تھنکنگ کے لوگ سلائی بھی کر لیتے تھے، کیا بات ہے، جی جی، بکری بھی چلا لیتے تھے، جی پیور بھی لگا لیتے تھے۔ ارے بیوقوف، رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی لازم و ضروری ہے۔ کہتے ہیں وہ کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں، وہ نبی بھی کرتے تھے، نبی ہماری طرح
نبی اشارہ کر رہے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے. تمہارے اندر اتنی جرأت، اتنی حیثیت، اتنی طاقت ہے، تم یوں کرو ہاتھ کو اور چاند کو اشارہ کرو. اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. تب کہنا نبی ہماری طرح بشر ہے. اما تمہاری طرح نبی کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ اور جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کا حال تو یہ ہے، ان کا عالم تو یہ ہے کہ ان کی بارگاہ سے، ان کے توسط و توسل سے، رب کی بارگاہ سے پوری دنیا انسانیت کو رزق ملتا ہے. قاسم نعمت ہے. تو جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو جا اس نبی کو فالو کرو. ہم دعا منا کے اعلان جناب محمد رسول اللہ کو فالو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد. ماشاءاللہ بہت خوب، کیا بات ہے. تو نبی کی سیرت کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. اعلیٰ حضرت کے نام کی روٹی توڑنا بالکل اسٹریٹ فارورڈنگ بولتا ہوا جائے گا آسان ہے. دنیا نے جتنا چاند کو ثابت نہیں کیا اور جتنا چاند کو ثابت نہ کر سکی، اتنا اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان کو ثابت کر دیا ہے، نبی کی شان کو ثابت کر دیا ہے، نبی کے معیار کو ثابت کر دیا ہے، نبی کے مقام کو ثابت کر دیا ہے. بخار عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بخار عالم کی رحمت ہے. بخار عالم میں رہتے ہیں وفیض رحمت للعالمین. رحمت ہے. رحمت پر ایک بات یاد آ گئی. رحمت جی کنسپٹ جو بنا ہوا ہے کہ انسانوں کے لیے صرف رحمت ہے. How is that possible? جی پاسبلٹی تو ہے اچھی بات ہے. مگر صرف نبی جو ہے انسانوں کے لیے رحمت والے نبی بن کر نہیں آئے. بالکل پریکٹیکلی میں دو تین بات نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہا مولانا صاحب آیت پڑھے بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تقریر سنے اس موضوع پر. کہا سنے تو ہے نبی رحمت والے نبی کہنے سے پھر سالوں کے لیے رحمت والے نبی نہیں رہا. کہا انسانوں کے لیے کیسے؟ اما جب اللہ نے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بلکہ 18,000 عالم کے لیے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، نبی جمادات کے بھی رحمت والے نبی تھے، جمادات کے لیے بھی تھے، حیوانات کے لیے بھی تھے، بہائم کے لیے بھی تھے، شجر و حجر کے لیے بھی تھے. کہا ثابت کیجئے. کہا میں کہتا ہوں وداؤٹ ریفرنس ہم لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں. چلیے نبی کی بارگاہ میں چلیے، نبی کی عزت و وقار والی بارگاہ میں چلیے. چلو چلتے ہیں. نبی ہیں ہر نہیں جانے. جی جی تو تین باتیں. اب اللہ نے ہرنی کو قوت گویائی عطا کر دی، بھولنے کی طاقت. سبحان اللہ. یا رسول اللہ مجھے رہائی کا پروانہ عطا کر دیجئے. ایک شکار ہے اور مجھے باندھا ہوا ہے، مجھے گرفت میں لیے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ میں دودھ پلا کر اپنے بچے کو واپس ضرور آ جاؤں گا. کہاں تھی کتنی اتنے کا وہ شکار آیا. کہا ہے تھوڑے انسان تم نے کیا کیا؟ تم نے ہرنی کو چھوڑ دیا، رہائی کا پروانہ عطا کر دیا، آزادی کا پروانہ عطا کر دیا. کیوں؟ کہا وہ ابھی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے آ جائے گی. کہا بڑے بڑے انسان جو قیدی رہتا ہے، جو مقید رہتا ہے، اسے رہائی ملتی ہے تو واپس وہ قید میں آتا ہے، جیل خانے میں آتا ہے. کیا اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہرنی جو ہے دوڑتے ہوئے واپس آ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے کسی اور سے وعدہ نہیں لیا تھا، اللہ کے محبوب سے وعدہ لیا تھا، کیونکہ اس کو وعدہ وفا کرنا ہی تھا. میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی ایسا حاکم نہیں ہے، کوئی ایسا حکمراں نہیں ہے جو جانوروں کی زبان سمجھے. یہ نبی کی خصوصیات ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ملی، جو جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، کی زبان بھی سمجھتے تھے، شجر و حجر کی زبان بھی سمجھتے تھے، بہائم کی زبان بھی سمجھتے تھے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ ہمیں پسند ہے. بہت خوب. نعرہ تکبیر، بات سمجھ میں آئی؟ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ بہت خوب. حضرت اکرمہ ابن ابو جہل نبی سے کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ گا. وہ چٹان دیکھ رہے ہیں اس کو بلا لیجیے، اشارے سے بلائیے. اب جو بھی کیجیے. تو
नबी ने इशारा किया उस चट्टान को, चट्टान वहां से चली, चट्टान वहां से चली, इशारा किया चट्टान लुढ़क रही है, लुढ़क रही है, लुढ़क रही है, नदी से होते हुए नबी के कदमों में आ गई, सलामी अर्ज की, कहा अत्ता यज्ञा इला मकान, अब यहाँ तक कि अपने मकान पर वापस न चली जाए, फिर न जाए। देखिए कैसे मुनाफिक जो होते हैं अपनी ज़बान अपनी बात से कैसे पलटते हैं। कहा कि चटरवा को बुला दीजिए, नबी तो हम ईमान ले आवेंगे। जब नबी ने बुला लिया चट्टान को तो बात से फिर किया कि उसको वापस ले आइए, वापस ले जाइए, वापस उसको अपनी जगह पर रख दीजिए। हिम्मत ताकत किससे चैलेंज कर रहा? अल्लाह के नबी से कर रहा है, अल्लाह के रसूल से कर रहा है, उस रसूल से कर रहा है जिनके देने का अंदाज भी निराला था, मेथड भी बिल्कुल ऑपोजिट था। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, एक दिन बरगाही सड़क पे, या रसूल अल्लाह आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं मुझे याद नहीं रहता। चादर बिछाई अल्लाह के रसूल से, पूरी दुनिया हैरत ज़दा है कि मुसलमानों का नबी क्या कर रहा है। मांगने वाला ज़हानत मांग रहा है, मांगने वाला इंटेलिजेंसी मांग रहा है। अल्लाह के रसूल ने चादर बिछाई, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया और यूं किया, 3 मर्तबा किया और दे दिया। जब अबू हुरैरा से सीने से लगा और चला जा, हज़रत अबू हुरैरा चले गए तो 3 दिन के बाद वापस आते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। हज़रत रसूल को तशरीफ फरमाते हैं, अबू हुरैरा तेरा क्या बना, क्या मामला? अब हज़रत अबू हुरैरा का जुमला सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी अता करदा चादर और आपने वो जो नुस्खा मुझे अता किया है उसके बाद से आप सबर बोलते हैं तो मुझे सबर याद रहता है, आप शेर बोलते हैं मुझे शेर याद रहता है, आप पेश बोलते हैं मुझे पेश याद रहता है। या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैं कुछ नहीं भूला या रसूल अल्लाह। अमा ये तो नबी के देने का स्टाइल है, नबी का मामला है, नबी की ऑथेंटिसिटी को देखिए, नबी की खुसूसियात को देखिए। मांगने वाला ज़हानत मांग रहा है लेकिन देने का स्टाइल बदल रहा है, देने की चीज बदल रही है, देने का मेथड बदल रहा है। दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान और सुल्तान पैदा नहीं हुआ जो इस अंदाज से अपने मुसलमानों को, अपनी कौम के लोगों को, अपने कलमा पढ़ने वाले को दे सके और अता कर सके। ये खुसूसियत सिर्फ अल्लाह ने जो अता की है वो रसूल कोटेशन में अता की है, बाबे कुरान में अता की है, नबी रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खुदा ने खुसूसियत सिर्फ नबी में अता की, नबी को दिया है, नबी मुकर्रम हत्ता यरजा इला मकानी, यहाँ तक कि अपने मकान अपनी जगह पर वापस न हो जाए। पत्थर का नेचर होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, भारी चीज का नेचर होता है कि ऊपर से नीचे चीज की नीचे की तरफ आती है। वो तमाम दुनिया की भारी चीजें और सॉलिड चीजें अगर आप ऊपर से गिराइए तो नीचे आकर गिर पड़ती है, मगर नबी ने ये नहीं कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। फिर नबी ने इशारा किया उस चट्टान को, उस पत्थर को, वो लुढ़क रहा है, लुढ़कते लुढ़कते नदी में गया, नदी में तैरते 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 वो पत्थर उसी जगह जाकर बैठ गया। पूरी दुनिया हैरत ज़दा है, कल का पत्थर भी जानता था कि नबी की शख्सियत का नाम है। आज का मुसलमान नबी की सीरत न पढ़ता है, नबी की सीरत और नबी के किरदार को नहीं समझ पाता है। आज का मुसलमान खातिर था अगर नबी के कैरेक्टर पर अमल करने लगे, नबी की सीरत पर अमल करने लगे, नबी के किरदार, वो किरदार जिनका, अरे नबी तो वो है जिनका चलना बेमिसाल है, जिनका बोलना बेमिसाल है, जिनका खामोश रहना बेमिसाल है, जिनका आसमान की तरफ देखना बेमिसाली की सबूत बन रहा है। जो कहते तो कानून बन जाए, जो जुबान को खामोश कर दे और करा दे तो कानून बन जाए, जो जमीन को घूरे दे तो कानून बन जाए, जो आसमान की तरफ 3 मर्तबा देखे तो कानून बन जाए। नबी की ये खासियत है। क्या बात, समझ में आई? हजर बहाई जी, कहाँ समझ तो आ गया। सिर्फ इंसानों के लिए रहमत वाले नबी नहीं, हैवानात के लिए भी है। जमादात सॉलिड चीजें, जमादात जिन्हें बोलते हैं सॉलिड चीजें, कहा चांद की भी नबी है, हाँ चांद की भी नबी है।
آپ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ دو ٹکڑے کر دیا تھا جل کے. کہاں سنا ہے؟ آپ سنا ہے. جو شاید نہیں سنا اپنے وہ سنیے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی گود سے حضرت عباس ان کے چچا اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. آپ کو گھر گھر کر دیکھ رہے تھے, گھر گھر کر دیکھ رہے تھے. یہ معاملہ ختم ہوا, اعلان حکومت ہوا 40 سال کے بعد. اعلان حکومت کے بعد حضرت عباس دولت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے, دیکھ رہے تھے. تو اچھا دیکھتے نبی کی نظر پڑ گئی اپنے چچا پر. تو چچا سے پوچھنے لگے, چچا کوئی خواہش ہے, کوئی آرزو ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی طلب ہے, کچھ چاہیے آپ کو؟ کہا کچھ چاہیے نہیں. وہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب آمنہ کی گود میں آپ تھے اور چاند سے کچھ باتیں کر رہے تھے اور چاند آپ سے کچھ کہہ رہا تھا. ذرا میں جان سکتا ہوں کہ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ کیا گفتگو چل رہی تھی آپ اور چاند کے بیچ میں؟ کہا آپ جاننا چاہتے ہیں. اور حضرت عباس یہ سوچ رہے تھے کہ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں تو نبی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں. اب سنیے, یہاں پر ایک پوائنٹ دیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. اما مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ یجمع کخطرۃ لہ باتصالی, میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائے کے دانے کو ہتھیلی پر دیکھتا ہوں. کیا بات ہے, بے شک. وہ نبی کی نظر ہے, نبی کی نگاہ, نبی کی سماعت. جب جنت کے دروازے کھلتے تھے تو نبی سماعت ہوتا تھا. بے شک, بے شک. نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا, سماعت کا یہ عالم ہے. نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ دنیا کو دیکھ رہے اپنے ہتھیلی پر. تو نبی کی نظر, نبی کہتے ہیں نہیں آ رہا مانا کرو, تم میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے, ہے نا. حضرت عباس تو نبی پاک دیکھ رہے تھے. اب نبی فرمانے لگے سنو سنو چچا, معاملہ یہ تھا کہ میں حضرت آمنہ کی گود میں تھا اور میرا ایک ہاتھ کھلا تھا, آزاد تھا, ایک ہاتھ یوں بندھا ہوا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی. اس تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے. تو آسمان کے چاند نے پکار کر کہا اے اللہ کے رسول, آپ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو ضبط کر لیجئے, آپ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روک لیجئے, زمین پر گرنے مت دیجئے. اگر آج آپ کے آنسو زمین پر گر گئے تو زمین پر کبھی گھاس نہیں اگے گی, زمین پر کبھی ہریالی نہیں اگے گی, زمین پر کہیں باغات نہیں ہوں گے, زمین پر کہیں گلستان نہیں ہوں گے, زمین پر کہیں چمنستان نہیں ہوں گے. پوری دنیا میں پلانٹنگ کرنے والے اور پلانٹیشن کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے آج سرسبز و شادابی دنیا میں نہیں ہے. ہمارے نبی کی تاریخ اٹھا کر پڑھو. نبی نے اس دن, اس لمحہ, اس آن اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو ضبط کر لیا اور زمین پر گرنے نہ دیا. اسی وجہ سے ہریالی بھی نظر آ رہی ہے, باغات بھی نظر آ رہے ہیں, چمنستان بھی نظر آ رہے ہیں, گلستان بھی نظر آ رہے ہیں, باغ و بہار بھی نظر آ رہے ہیں. جواب فطرت حجاب میں تھا, نبوت نور خدا سے پہلے, حیات کی سو رہی تھی, طلوع شمس ضحیٰ سے پہلے, اور عدم کی گہرا یوں میں کھوئی ہوئی تھی یہ کائنات ساری. وجود کی چاندنی کہاں تھی ہمارے پاس تجھا سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. نبی کی تعریف, نبی کی توصیف کرنے والا جنتی. سبحان اللہ. 1 کروڑ کا مینار بنا لیا, 50 لاکھ کا گنبد بنا لیا. پیر منصور سے بھی بولتا ہوں کبھی کبھی تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہی بولتا ہوں, جانتے ہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں. 3 کروڑ کی مسجد بنا لی, لیکن علماء سے دوری. امام خود دے پچ کہاں دین سمجھ میں آئے گا؟ علماء کے قریب رہیے. حضرت علی فرماتے ہیں العالم افضل من الصائم القائم المجاہد.
عالم اس شخص سے بہتر ہے جو دن میں روزے رکھ کر جہاد کرتا ہے اور رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، اس شخص سے بھی آپ بہتر ہے۔ علماء کے قریب رہیے، نبی کی سیرت پڑھیے، نبی کے کردار کو فالو کیجئے۔ نبی جن کے صدقے میں پوری دنیا کھا رہی ہے، وہی نبی ہیں جن کے صدقے میں ہمیں معیار بھی ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں وقار بھی ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں روب بھی ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں دبدبہ بھی ملا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں عزت بھی ملی ہے، عظمت بھی ملی ہے، وقار بھی ملا، معیار بھی ملا، تن تنو تم تراک بھی ملا۔ اس نبی کو فراموش مت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی دعا کرے کہ نبی کی امت میں اللہ مجھے پیدا فرما۔ اب سنیے جو شاید یہ بھی نہ سنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما اپنے 12 حواریوں کے ساتھ۔ اب کہہ رہے میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 12 میں سے ایک نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا وہ آپ سے بھی عظمت والے بن گئے؟ کیا وہ آپ سے بھی بزرگی والے بن گئے؟ کہا تو ان کی بزرگی، ان کی عظمت کی بات کر رہے ہو۔ عیسیٰ کو، ابن مریم کو اگر موقع مل جائے کہ ان کے جوتے کا تسمہ صاف کر دوں اور نکال دوں اور اپنی پیشانی پر لگا دوں تو یہ میرے لیے بڑے مقدر کی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی فرما رہے ہیں اے ہم تو ان کی امتی ہیں۔ اگر ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کا چرچا کر رہے ہیں، نبی کی بات کر رہے ہیں، نبی کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کی توصیف کر رہے ہیں تو ہماری بھی بخشش ہوگی، ہمارے مرحومین کی بھی بخشش ہوگی اور انہیں بھی نجات کا پروانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ضرور مل جائے گا۔ نبی کو سمجھیے، نبی کی تاریخ اور جانیے اسلام اور اسلام کی تاریخ کو پڑھیے اور سمجھیے۔ وقت اگر مجھے اجازت دیتا کہ کچھ اور پہلوؤں پر میں ضرور روشنی ڈالتا، اور اس وقت وہ مناسب نہیں نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ رب کریم و بارگاہ لطیف رحیم کی بارگاہ عظیم میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، کہنے اور سمجھانے بجھانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی، اس پر پریکٹیکل کرنے کی توفیق بخشے۔ یا زندہ